عموماً استعفے لوگوں کو معتبر کر دیتے ہیں، لیکن جسٹس ریٹائرڈ مظاہر النقوی کے حوالے سے کیا ستم ظریفی ہے کہ استعفے نے ان کو مزید رسوا کر دیا۔ جو تھوڑی سی عزت باقی تھی سادات کی وہ بھی جاتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ جو کومنٹس آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ بنیادی طور پر جسٹس صاحب کے بارے میں جو شواہد تھے جو کل سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے بطور ریفرنس کے پیش ہونے تھے، کہ انہوں نے کیسے اثاثے اپنے چھپائے، کیسے انہوں نے وہ تمام کام کیے جن کاموں کے الزامات لگاتے ہوئے ان جیسے جج صاحبان سیاستدانوں کو اور بیوروکریٹس کو پرکھتے ہیں، جب ان سے پرچیاں مانگتے ہیں اور رسیدیں مانگتے ہیں، وہ تمام کام انہوں نے کیے، اور جب ریفرنس کے اندر آ کے اپنی استدعا کو توانا کرنے کی بات آئی تو وہ استعفیٰ دے کے فارغ ہو گئے۔ استعفیٰ صرف دے کر فارغ نہیں ہوئے بلکہ استعفیٰ دے کر انہوں نے اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز کو بھی پریزرو کر لیا، انہوں نے اپنی پینشن کو پریزرو کر لیا، انہوں نے اپنے مفت پیٹرول کو پریزرو کر لیا، انہوں نے اپنے پولیس کے تحفظ کو پریزرو کر لیا، اور نہ جانے کیا کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً ملا کے پینشن اور دوسرے کھاتوں کے اندر استعفے کے بعد 2 ملین روپیز یعنی 20 لاکھ روپے کے قریب ان کو فائدے کیش کی صورت میں یا دوسرے پریولیجز کی صورت میں ہوتے رہیں گے۔ تو مظاہر نقوی صاحب نے بظاہر تو دیا استعفیٰ کسی اصولی موقف کے تحت جو سامنے نہیں آیا۔ استعفے میں اصولی موقف نہیں ہے، استعفے میں تو پہلے تاریخ بھی غلط لکھ دی تھی، 2023 اتنی جلدی انہوں نے کیا، پھر اس کے بعد کوریجنڈم جاری کیا، 2024 اس کے اندر کیا۔ تو مظاہر نقوی صاحب کو ان تمام بینچز کے اندر بیٹھنے کا اتفاق ہوا جس کے اندر سے عمران خان کو بظاہر سہولت کاری کرتے ہوئے نظر آئے۔ کبھی وہ اسلام آباد کے اندر جتھا بندی کرتے تھے، کبھی ان کے اوپر کنٹمپٹ کے الزامات لگتے تھے، تو دفاع میں جو بینچز موجود ہوتے تھے اس کا حصہ بنتے تھے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اندر اگر آپ ان کے کردار کو دیکھیں تو وہ وہی تھا جو ان کو جسٹس بندیال کی طرف سے کہا جا رہا تھا۔ اسی طریقے سے 20 ایسے معاملات ہیں جن کے اندر ان کے پاس فیصلہ کرنے کی استطاعت تھی، لیکن قوت فیصلہ اصول کے تحت وہ استعمال کرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ ان کے خلاف یقین کیمپین چلی، سوشل میڈیا کے اوپر کیمپینز چلی، ان کے جو معاملات ہیں ان کو اچھالا گیا، لیکن اگر اس کے اندر سچائی نہ ہوتی تو مظاہر نقوی صاحب کے پاس کل ایک بہت اچھا موقع تھا کہ وہ اپنا دفاع کرتے اور کہتے کہ بہت اچھا ہوا آپ نے مجھ پر الزامات لگائے، کیونکہ مجھے الزامات کا جواب دینے کا آپ نے موقع فراہم کیا۔ وہی سٹینڈ لیتے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لیا اس وقت جب مظاہر نقوی صاحب جیسے دوسرے جج صاحبان، یہ نہیں لیکن ان جیسے دوسرے جج صاحبان تلے ہوئے تھے ثابت کرنے کے لیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو بالکل فارغ قسم کی جج ہیں، ان کی بیگم کے بارے میں، ان کے بچوں کے بارے میں، تو انہوں نے ایک سٹینڈ لیا اور اس سٹینڈ نے ان کو سرخرو کیا اور اس کے بعد ان کا نام آج بلند ہوا۔ لیکن مظاہر نقوی صاحب نے یہ رستہ نہیں اپنایا۔ اب وہ الزامات کی زد میں تو ہیں لیکن بطور جج اپنا پریولیج بھی کلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ کرتے تو سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے جاتے اور میڈیا کے اندر جو ان کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ تو کافی انہوں نے رسوائی اپنائی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو اگلے چیف جسٹس بنیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد، انہوں نے کل بڑا شور و غوغا مچایا ایک ڈائسینٹنگ نوٹ کے ذریعے کہ یہ جو ریفرنس ان کے خلاف گیا ہوا ہے اس ریفرنس کو ہمیں واپس لینا چاہیے۔ اس وقت اس کے پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں، تو بڑا تگڑا کیس لڑا۔ لیکن جس طرح متی اللہ جان نے اپنے ٹویٹ کے اندر کہا کہ جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو جسٹس مظاہر نقوی جن کے لیے وہ کیس پلیٹ کر رہے تھے بنیادی طور پر اپنے پرکس اینڈ پریولیجز کو لپیٹ کر وہ دڑکی لگا چکے تھے۔ اب یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے 2018 کے بعد انہوں نے اور ان جیسے ججوں نے ایک یہ سٹینڈ لیا تھا کہ عمران خان کے تجربے کو ہم نے انڈورس کرنا ہے اور اس کے مخالفین کو ہم نے رگڑنا ہے اور رگڑ کر زمیں بوس کر دینا ہے۔ تمام تر تبدیلی کے باوجود ان لوگوں کے رنگ تبدیل نہیں ہوئے۔ ستم ظریفی یہی بھی ہے کہ وہ کیس جو آج سپریم کورٹ کے اندر کسی اور حوالے سے ٹیک اپ ہوا، جنرل پرویز مشرف جو مرحوم ہیں ان کے بارے میں جو سزا سیٹھ وقار کی عدالت نے دی تھی اس کو لاہور کورٹ کی طرف سے جن صاحب نے سسپینڈ کیا تھا اور اس کورٹ کو ڈیزالو کیا تھا ان کا نام جسٹس مظاہر النقوی تھا۔ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو معطل کیا
اور جسٹس وقار سیٹھ کی جو عدالت تھی اس کا فیصلہ انہیں ریسٹور کر دیا. جنرل پرویز مشرف کی پینشن، ان کے پرکس اینڈ پریولیجز بعد از مرگ جو ان کی فیملی کو ملتے ہیں اس کو ختم کر دیا. بطور صدر بھی اب ظاہر ہے ان کے پاس جتنے پریولیجز کلیم کیے جا سکتے ہیں بعد از مرگ وہ بھی ختم ہو گئے ہیں. تو کورٹ نے بہت اچھا ایک پلیٹ فارم تیار کیا ہوا تھا جہاں سے انصاف کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں. مظاہر نقوی صاحب نے ہوا کا رخ نہیں پہچانا اور ان کا ماضی ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا جب آپ کی آڈیو لیکس ہونے لگ جائیں. السلام علیکم شیخ صاحب. جی السلام علیکم. کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی مینوں بڑا افسوس ہویا کہ اتنے اپنا میں آپ ہی آ رہا محمد خان اتنے تھوڑے کول ہی میں آ رہا اتنے پہنچ گئے میں پہنچ گیا. جی نہیں میں آپ بھی آ رہا اتنے. سب کوئی گل نہیں کوئی کہہ رہا کہ نہیں نہیں میں کوئی پروٹوکول نہ نہیں آ رہا اپنے میں تمہیں کیا نا تہاڈا اپنا گھر ہے، اینی ٹائم تسی آ نہیں میں ایک سیکنڈ دا صرف میں سلام کر کے تر جاگا. میں آ گیا میں آ گیا نا نیڑے پہنچ گیا یار کی کر رہے پیا. جب آپ کے بارے میں سنجیدہ الزامات میڈیا کی زینت بننے لگ جائیں، جب آپ کے خلاف کیمپین چلنے لگ جائے تو آپ کے پاس بہت اچھا موقع ہے، اگر آپ کے پاس کچھ چھپانے کو نہیں ہے، کہ کہیں کہ بالکل اچھا ہے میرے خلاف مقدمہ ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں. انہیں جواب نہیں دیا اور دڑکی لگا دی. اگر اس سے بڑا کوئی اور الزام اور تہمت کوئی اپنے اوپر لگوا سکتا ہے تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن مظاہر نقوی صاحب نے خود کو خوب رسوا کیا ہے. جس نام کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی پینشن کو تحفظ دیا ہے وہ نام شاید اب تاریخ میں کسی ایسے طریقے سے ہی لکھا جائے گا کہ جب بھی وہ پڑھا جائے گا تو اس کے پڑھنے کے ساتھ لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی، کوئی احساس طمانینت نہیں ہوگا.